ڈاکٹر شوکت رک گیا. اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے سارے روئیں کھڑے ہو گئے ہوں. اتنی خوفناک شکل کا آدمی آج تک اس کی نظروں سے نہ گزرا تھا. مجھ سے ملیے، میں پروفیسر عمران ہوں، اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا. اور آپ؟ مجھے شوکت کہتے ہیں، شوکت نے بادل نخواستہ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا. لیکن اس نے محسوس کیا کہ ہاتھ ملاتے وقت بوڑھا کچھ سست پڑ گیا تھا. بوڑھے نے فوراً ہی اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہکہا لگاتا اچھلتا کودتا پھر پرانی کوٹھی میں واپس چلا گیا. ڈاکٹر شوکت متحیر کھڑا تھا. دفتن قریب کی جھاڑیوں سے ایک بڑا سا کتا اس پر جھپٹا. ڈاکٹر شوکت گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا. کتے نے جست لگائی اور ایک بھیانک چیخ کے ساتھ زمین پر آ رہا. چند سیکنڈ تک وہ تڑپا اور پھر بے حس و حرکت ہو گیا. یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ ڈاکٹر شوکت کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہ مل سکا. اس کے بعد کچھ سمجھ ہی میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. ارے یہ میرے کتے کو کیا ہو گیا؟ ٹائیگر ٹائیگر، ایک نسوانی آواز سنائی دی. شوکت چونک پڑا. سامنے نواب صاحب کی بھانجی نجمہ کھڑی تھی. مجھے خود حیرت ہے، شوکت نے کہا. میں نے اس کے غرانے کی آواز سنی تھی. کیا یہ آپ پر جھپٹا تھا؟ لیکن اس کی سزا موت نہ ہو سکتی تھی؟ وہ تیز لہجے میں بولی. یقین فرمائیے محترمہ، مجھے خود حیرت ہے کہ اسے یک بیک ہو کیا گیا. اگر آپ کو مجھ پر شبہ ہے تو بھلا بتلائیے کہ میں نے اسے کیوں کر مارا. نجمہ کتے کی لاش پر جھکی سے پکار رہی تھی. ٹائیگر ٹائیگر. بے سود ہے محترمہ، یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. شوکت کتے کی لاش کو ہلاتے ہوئے بولا. آخر اسے ہو کیا گیا؟ نجمہ نے خوف زدہ انداز میں پوچھا. میں خود یہی سوچ رہا ہوں. بظاہر کوئی زخم بھی نہیں نظر آیا. سخت حیرت ہے. دفتن ڈاکٹر شوکت کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوا. وہ اس کے پنجوں کا معائنہ کرنے لگا. اوہ! اس کے منہ سے حیرت کی چیخ نکلی اور اس نے کتے کے پنجے میں چبھی ہوئی گراموفون کی ایک سوئی کھینچ لی اور حیرت سے اسے دیر تک دیکھتا رہا. دیکھیے محترمہ، غالباً یہ زہریلی سوئی ہی آپ کے کتے کی موت کا سبب بنی ہے. سوئی؟ نجمہ نے چونک کر کہا. گراموفون کی سوئی؟ کیا مطلب؟ مطلب تو میں بھی نہیں سمجھا، لیکن یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ سوئی خطرناک حد تک زہریلی ہے. مجھے انتہائی افسوس ہے، کتا بہت عمدہ تھا، لیکن یہ سوئی یہاں آئی کیسے؟ وہ پلکیں جھپکاتی ہوئی بولی. کسی سے گر گئی ہوگی. عجیب بات ہے. شوکت نے وہ سوئی احتیاط سے تھرمامیٹر رکھنے والی نالی میں رکھ لی اور بولا. یہ ایک دلچسپ چیز ہے، میں اس کا کیمیائی تجزیہ کروں گا. آپ کے کتے کی موت پر ایک بار پھر اظہار افسوس کرتا ہوں. اوہ ڈاکٹر، میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ میں اس کتے کو بہت عزیز رکھتی تھی. اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا. واقعی بہت اچھا کتا تھا. اس نسل کے گرے ہاؤنڈ کامیاب ہیں، شوکت نے جواب دیا. ہونے والی بات تھی. افسوس تو ہوتا ہے، مگر اب ہو ہی کیا سکتا ہے. مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ سوئی یہاں آئی کیسے. میں خود یہی سوچ رہا ہوں، ڈاکٹر شوکت نے کہا. ہو سکتا ہے کہ یہ سوئی اس خپتی بوڑھے کی ہو. اس کے پاس عجیب و غریب چیزیں ہیں، منحوس کہیں کا. کیا آپ انہیں صاحب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہی تھیں جو ابھی کوٹھی سے نکلے تھے؟ جی ہاں، وہی ہوگا، نجمہ نے جواب دیا. یہ کون صاحب ہیں؟ بہت ہی عجیب و غریب آدمی معلوم ہوتے ہیں، ڈاکٹر شوکت نے کہا. یہ ہمارا کرایہ دار ہے، پروفیسر عمران. لوگ کہتے ہیں کہ ماہر فلکیات ہے. مجھے یقین نہیں آتا. وہ دیکھیے، اس نے مینار پر ایک دوربین بھی لگا رکھی ہے. پروفیسر عمران، ماہر فلکیات، یہ بہت مشہور آدمی ہیں. میں ان کی کئی کتابیں پڑھ چکا ہوں. اگر وقت ملا تو میں ان سے ضرور ملوں گا. کیا کیجیے گا مل کر؟ دیوانہ ہے، وہ ہوش ہی میں کب ہوتا ہے. وہ جانور سے بھی تو بدتر ہے، نجمہ نے کہا. خیر ہٹائیے ان باتوں کو. ڈاکٹر صاحب، آپریشن میں کوئی خطرہ تو نہیں؟
جی نہیں، آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئے گی، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ اچھا اب میں چلوں، مجھے آپریشن کی تیاری کرنی ہے۔ ڈاکٹر شوکت قصبے کی طرف چل پڑا۔ ایک شخص کھائیوں اور جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ بال بال بچے۔ راستے بھر شوکت کا ذہن سوئی اور کتے کی موت میں الجھا رہا، ساتھ ہی ساتھ وہ خلش بھی اس کے دل میں کچوکے لگا رہی تھی جو نجمہ سے گفتگو کرنے کے بعد پیدا ہو گئی تھی۔ اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ زندگی بھر کھڑا اس سے اسی طرح باتیں کیے جائے۔ عورتوں سے بات کرنا اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ وہ قریب دن بھر نرسوں میں گھرا رہتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ اس کا پیشہ ایسا تھا کہ وہ دوسری عورتوں سے بھی اس کا سابقہ پڑتا رہتا تھا۔ لیکن نجمہ میں نہ جانے کون سی ایسی بات تھی جو رہ رہ کر اس کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے پیش کر دیتی تھی۔ ڈاکٹر توصیف کے گھر پہنچتے ہی وہ سب کچھ بھول گیا، لیکن اب وہ آپریشن کی اسکیم مرتب کر رہا تھا۔ وہ ایک زندگی بچانے جا رہا تھا، ایک ماہر فن کی طرح۔ اس کا دل مطمئن تھا، اسے اپنی کامیابی کا اسی طرح یقین تھا جس طرح کہ وہ رات کو 11 بجے کھانا کھائے گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر توصیف بھی نواب صاحب کی کار پر آ گیا۔ کہیے ڈاکٹر صاحب، کوئی خاص بات؟ ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ کتے کی موت سے ہر شخص حیرت زدہ ہے۔ لائیے دیکھوں، ڈاکٹر توصیف نے سوئی لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے، معلوم نہیں سوئی کس زہر میں بجھائی گئی ہے۔ تھرمامیٹر کی نلکی سے سوئی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتا ختم ہو گیا۔ گراموفون کی سوئی ہے، ڈاکٹر توصیف نے سوئی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں کس زہر میں بجھائی گئی ہے، میرے خیال میں پوٹاشیم سائنائڈ یا اس قبیل کا کوئی اور زہر ہے، ڈاکٹر شوکت نے سوئی کو لے کر پھر تھرمامیٹر کی نلکی میں رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ سوئی خبیث پروفیسر کی معلوم ہوتی ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ اس کی عجیب و غریب چیزیں اور حرکتیں دور دور تک مشہور ہیں۔ مجھے ابھی تک پروفیسر کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں، لیکن میں اس پراسرار شخصیت کے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ایک مشہور ماہر فلکیات ہے، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ اس کی زندگی ابھی تک پردہ راز میں ہے، ڈاکٹر توصیف نے کہا، لیکن اتنا بھی جانتا ہوں کہ اب سے 2 سال پیشتر وہ ایک صحیح الدماغ آدمی تھا۔ اس کے بعد اچانک اس کی عادات و اطوار میں تبدیلیاں ہونی شروع ہو گئیں، اور اب تو سبھی کا یہ خیال ہے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے تو صاحب اتنا بھیانک آدمی آج تک نہیں دیکھا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی اور پھر ڈاکٹر توصیف بولا۔ ہاں تو آپ کا کیا پروگرام ہے؟ میرے خیال سے اب دوپہر کا کھانا کھا لینا چاہیے۔ کھانے کے دوران آپریشن اور دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اچانک ڈاکٹر شوکت کو کچھ یاد آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، میں جلدی سے اپنے اسسٹنٹ کو کچھ ضروری ہدایات دینا بھول گیا ہوں۔ اگر آپ کوئی ایسا انتظام کر سکیں کہ میرا رکا اس تک پہنچا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، ڈاکٹر شوکت نے کہا۔ چلیے اب 2 کام ہو جائیں گے، ڈاکٹر توصیف نے کہا۔ میں دراصل شہر ہی جانے کے لیے نواب صاحب کی کار لایا تھا، آپ رکا دے دیجئے گا، اور ہاں کیوں نہ آپ بھی آپ کے ساتھیوں کو ساتھ لیتا ہوں، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس رکے کے علاوہ کوئی اور کام؟ جی نہیں شکریہ، میرے خیال سے آپ ان لوگوں کو اسی طرف سے کوٹھی لیتے جائیے گا، بہتر ہے۔ 6 بجے آپ کے لیے کار بھجوا دی جائے گی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں پیدل ہی آؤں گا۔ کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا آپریشن ذرا نازک ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپریشن سے قبل اتنی ورزش ہو جائے جس سے جسم میں چستی پیدا ہو سکے۔ ڈاکٹر شوکت، میں آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، در حقیقت آپ ایک اچھے ڈاکٹر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر توصیف کے چلے جانے کے بعد ڈاکٹر شوکت نے یگے بعد دیگرے وہ کتابیں پڑھنا شروع کی
جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایک کاغذ اور پنسل سے کچھ ڈایاگرام بنائے اور دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ پرانے ریکارڈوں کے کچھ فائل دیکھے۔ انہی مشغولیات میں دن ختم ہو گیا۔ تقریباً 5 بجے اس نے کتابیں اور فائل ایک طرف رکھ دیے۔ اسے ٹھیک 6 بجے یہاں سے روانہ ہونا تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا۔ شام کی کرنوں کی زردی پھیکی پھیکی سرخی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر توصیف کا نوکر انڈے کا سینڈوچ اور کافی لے آیا۔ رات کا کھانا سلیم کی درخواست کے مطابق اسی کوٹھی میں کھانا تھا، اس لیے اس نے صرف ایک سینڈوچ کھائی اور 2 کپ کافی کے پیے اور سگریٹ سلگا کر ٹہلنے لگا۔ گھڑی نے 6 بجائے۔ اس نے کپڑے پہنے اور چسٹر کاندھے پر ڈال کر روانہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا جا رہا تھا۔ چاروں طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف گھنی جھاڑیاں اور درختوں کی قطاریں تھیں، جن کی وجہ سے سڑک خصوصاً اور زیادہ تاریک ہو گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر شوکت آپریشن کے خیال میں مگن بے خوف چلا جا رہا تھا۔ اس سے تقریباً 50 گز پیچھے ایک دوسرا آدمی جھاڑیوں سے لگا ہوا چل رہا تھا۔ شاید اس نے ربڑ سول کے جوتے پہن رکھے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر شوکت اس کے قدموں کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ایک جگہ ڈاکٹر شوکت سگریٹ سلگانے کے لیے رکا، ساتھ ہی وہ شخص بھی رک گیا۔ جھاڑیوں کی اوٹ میں چلا گیا۔ جیسے ہی شوکت نے چلنا شروع کیا، وہ پھر جھاڑیوں سے نکل کر اس کا تعقب کرنے لگا۔ سڑک زیادہ چلتی ہوئی نہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ سڑک محض کوٹھی کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر نواب صاحب نے اپنی کوٹھی بستی کے باہر نہ بنوائی ہوتی تو پھر اس سڑک کا یہاں پر وجود بھی نہ ہوتا۔ شوکت کے وزنی جوتوں کی آواز اس سنسان سڑک پر اس طرح گونج رہی تھی جیسے وہ جھاڑیوں میں دبک کر ٹیں ٹیں ریں ریں کرنے والے جھینگروں کو ڈانٹ رہی ہو۔ شوکت چلتے چلتے ہلکے سروں میں سیٹی بجانے لگا۔ اسے اپنے جوتوں کی آواز سیٹی کی دھن پر تال دیتی معلوم ہو رہی تھی۔ کسی درخت پر ایک بڑے پرندے نے چونک کر اپنے پر پھڑ پھڑائے اور اڑ کر دوسری طرف چلا گیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے قریب ہی گیدڑوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ جو شخص ڈاکٹر شوکت کا پیچھا کر رہا تھا، اس کا اب کہیں پتہ نہ تھا۔ کچھ آگے بڑھ کر بہت زیادہ گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں پر دونوں طرف کے درختوں کی شاخیں آپس میں مل کر اس طرح گنجان ہو گئی تھیں کہ آسمان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ڈاکٹر شوکت دنیا مافیہا سے بے خبر اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ اس کے گلے میں ایک موٹی سی رسی کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ پھندے کی گرفت تنگ ہوتی چلی گئی اور ساتھ ہی ساتھ وہ اوپر اٹھنے لگا۔ گلے کی رگیں پھول رہی تھیں، آنکھیں حلقوں سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن آواز نہ نکلی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کن پٹیوں اور آنکھوں میں دھڑک رہا ہو۔ آہستہ آہستہ اسے تاریکی گہری ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ جھینگروں اور گیدڑوں کا شور دور خلا میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ زمین سے 2 فٹ کی بلندی پر جھول رہا تھا۔ کوئی اس درخت پر سے کود کر جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ پھر ایک آدمی اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ ملتے ہوئے ادھر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ پھرتی سے درخت پر چڑھ رہا تھا۔ ایک شاخ سے دوسری شاخ کودتا ہوا وہ اس شاخ پر پہنچ گیا جس سے رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے رسی ڈھیلی کر کے آہستہ آہستہ ڈاکٹر شوکت کے پیر زمین پر ٹکا دیے۔ پھر رسی کو اس طرح باندھ کر نیچے اتر آیا اور اب اس نے جیب سے چاقو نکال کر رسی کاٹ دی اور شوکت کے ہاتھوں پر سنبھالے ہوئے سڑک پر لٹا دی۔ پھندا ڈھیلا ہوتے ہی بے ہوش ڈاکٹر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پر اسرار اجنبی نے دیا سلائی جلا کر اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ آنکھوں کے پپوٹوں میں جنبش پیدا ہو چکی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ 10-5 منٹ کے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ 2-3 منٹ گزر جانے پر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور اجنبی جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کراہ کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔
اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ کچھ دیر قبل کے واقعات اس کے ذہن میں گونج اٹھے۔ بے اختیار اس کا ہاتھ گردن کی طرف گیا، لیکن اب وہاں رسی کا پھندا نہ تھا، البتہ گردن بڑی بری طرح دکھ رہی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح بچ گیا۔ اب اسے فریدی مرحوم کے الفاظ بری طرح یاد آ رہے تھے، اور ساتھ ہی سبیتا دیوی کی خواب کی بڑبڑاہٹ بھی یاد آ گئی تھی۔ راج روپ نگر۔ اس کے سارے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹ پڑا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ بھی کتنا احمق تھا کہ اس نے فریدی کے الفاظ بھلا دیے اور خوفناک جگہ پر اندھیری رات میں تنہا چلا آیا۔ اس کی جان لینے کی یہ دوسری کوشش تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس نیپالی کا نقشہ پھر گیا جس نے اسے دھمکی دی تھی۔ پھر اچانک وہ زہریلی سوئی یاد آئی اور پروفیسر کا بھیانک چہرہ جو اس نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھا تھا، اور ٹھیک اسی جگہ کتا بھی اچھل کر گرا تھا۔ کیا پروفیسر؟ لیکن آخر کیوں؟ یہ سب سوچتے سوچتے اسے اپنی موجودہ حالت کا خیال آیا اور وہ کپڑے جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ چسٹر قریب ہی پڑا تھا۔ اس نے جلدی سے چسٹر اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور تیزی سے کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ گھڑی میں وقت دیکھے، لیکن پھر دیا سلائی جلا کر دیکھنے کی ہمت نہ پڑی۔ کوٹھی میں سب لوگ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے 7 بجے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب 8 بج رہے تھے۔ شوکت بہت ہی بااصول آدمی معلوم ہوتا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، ڈاکٹر توصیف نے باغ میں ٹہلتے ہوئے کہا۔ نجمہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟